شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دو نعمتیں انسان پر ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں. نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فارغ البالی یعنی فرصت کے جو لمحات ہیں وہ انسان اس میں ان کو بھی گنوا دیتا ہے. اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ غذا اس کے منہ کے ذریعے اس کے معدے میں پہلے پہنچتی ہے. معدہ بھی ایک تھیلی نما چیز ہے اور فلیکسیبل چیز ہے. اگر آپ اس کے اندر کم مقدار میں چیز ڈالتے ہیں تو اپنی شکل برقرار رکھتا ہے، لیکن جب ہم اپنے معدے میں زیادہ کھانا ڈالتے ہیں یا اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا، اس کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ویسے تو یوٹرس کا سائز بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اتنے چھوٹے سے سائز کے یوٹرس میں اللہ تعالیٰ کبھی 1 کبھی 2 6 بچے بھی بعض اوقات اس میں سے پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. ان چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہے. اب معدے کے اندر بھی اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر آپ اس میں چیزیں تھوڑی ڈالنے کی عادت ڈالیں تو وہ تھوڑا ہی آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آئے گی اور تھوڑی کی ہی طلب ہوگی. لیکن جب آپ اس میں کھانا زیادہ ڈالیں گے تو اگلی دفعہ وہ مزید کھانا زیادہ مانگے گا اور سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. معدے کے علاج میں، معدہ سمجھتے ہیں اسٹمک، معدے کے علاج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے اس میں آپ نے فرمایا انسان کو زندہ رہنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں اور اس کی صحت اور توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کم کھانا اچھا ہے. اور جب انسان ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو پھر اس کی بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے. 1985 میں امریکہ میں معدے پہ ریسرچ ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ انسان کا معدہ یعنی الٹرا ساؤنڈ میں جب انہوں نے معدے کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اس پینل میں جو لوگ تھے ان میں سے ایک خاتون مجھے بعد میں ملی کچھ عرصہ پہلے، 5 سال پہلے، جب میں اسی طرح امریکہ میں ایک لیکچر دے رہی تھی تو اس میں وہ خاتون آئی ڈیلس میں. تو کہنے لگی میں بھی اس کے اندر موجود تھی. تو جس طرح میں نے اس وقت ایکسپلین کیا تو کہنے لگی ہوں بہو یہی چیز ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے معدے کے اندر پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پہلے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اسٹڈی کی وہ یعنی سائنس اور طب دونوں کو ریلیٹ کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ بھی کھانے پینے کا خیال ہو، یعنی کبھی کبھار انسان جیسے دعوت ہوتی ہے یا سہیلیاں مل بیٹھتی ہیں یا رشتے دار کھانا مل کے کھا لیتے ہیں یا جیسے گیسٹ گھر پہ آتے ہیں بہت اچھے، آپ مطلب جیسے کوئی فرینڈز ہیں یا رشتے دار ہیں، آپ کی بہن بھائی دور سے آئے ہیں، بہت عرصے کے بعد آئے، مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو باتوں باتوں میں تھوڑا سا کھانا زیادہ بھی کھا لیتے ہیں. اکیلے میں جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو ایک روٹین، سیٹ روٹین بنی ہوتی ہے، اس میں آپ تھوڑا بہت کھاتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن جب زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، کھانا بھی مزے کا ہو، کمپنی بھی اچھی ہو، ماحول بھی اچھا ہو تو آف کورس کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر
بہت زیادہ مقدار میں بھی کھانا کھانے کا خیال ہو تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مثلاً اگر ہمارا میدے کو اگر ہم اپنے ہاتھ جتنا تصور کر لیں، فرض کریں کہ ایک ہتھیلی کے برابر، تو آپ نے فرمایا ایک حصہ اس کے اندر کھانا کھایا، میکسیمم کھانا 1/3 اتنا ہی کھانا کھایا جائے، اور اتنا پانی پیا جائے، یعنی اتنا پانی پینے کے لیے چھوڑے اور یہ ہوا کے لیے چھوڑے، حفاظت نفس کے لیے چھوڑے انسان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور جنہوں نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری اتنا خیال رکھا اور اتنی ہدایات ہم کو دے کے گئے کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ العمل کر لیں، اپنے عمل میں لے آئیں، تو آپ یقین مانیں بہت کم دنیا بیمار ہو. لیکن چونکہ نمبر 1 ہمارے پاس علم نہیں ہے، نمبر 2 ہمارا ماحول نہیں ہے، اور نمبر 3 اگنورینس کی وجہ سے کچھ ہم خواہشات نفس پہ قابو بھی نہیں پا سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کچھ بھی ہو کھا لینے میں کوئی غرض نہیں، بس کھانے کی چیز ہے تو کھا لیں، پینے کی چیز ہے تو پی لیں، کتنی اس میں چینی ہے، کتنا اس میں میدا ہے، کتنا اس میں نقصان دہ اثرات ہیں، ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت مکھیوں سے خیال کر لیتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا مکھیوں سے بھی خیال نہیں کیا جاتا اور کہیں بھی بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بتایا، ڈاکٹر نے، کہ جب ہم نے اسٹمک پہ اسٹڈی کی تو اس میں کیا دیکھا کہ اگر یہ جو 2 پارٹ ہیں میدے کے، یعنی 1/3 کے علاوہ یہ جو 2 پارٹ ہیں یہ روشن ہیں، یعنی جب اسٹمک کو الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے تو یہ ویزیبل ہوتا ہے، اس میں کھانا خوراک نظر آتی ہے اور اس کے اندر بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو پارٹ ہے 1/3 جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حفاظت نفس کے لیے میدے کو اتنا ضرور خالی چھوڑو، یعنی کھانا کتنا ہی پیٹ بھر کے کھاؤ مگر اتنا ضرور خالی چھوڑو. اسی لیے آپ نے فرمایا ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو. تو انہوں نے دیکھا الٹرا ساؤنڈ میں کہ یہ جگہ ڈارک ہے، یہ سیاہی مائل ہے، نظر نہیں آتا اس میں کچھ. اگر اس میں کوئی لکس پیدا ہو گیا تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو خالی چھوڑا جائے. یہ کالی کوٹھڑی جو ہے اس کو مت بھرے کھانے سے. اب دیکھتے ہیں کہ جب شادیوں میں انسان جاتے ہیں رات کو ایک تو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے. یہ کھانا ہیوی ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، مختلف ملٹیپل قسم کے کھانے ہوتے ہیں، گوشت بھی کئی قسموں کے ہوتے ہیں اور میٹھے بھی کئی قسموں کے، سلاد کئی قسموں کے، باقی چیزیں ڈشز بہت سی قسموں کی. اب وہ ہے تو بیچارہ ایک میدا چھوٹا سا، اب اس کے اندر آپ کتنا کچھ ڈال سکتے ہیں. پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا، ان بنایا پیٹ کے اپنا، یعنی اگر کھانا کسی کا بھی ہے اور آپ کی اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آ رہی تو آپ اتنا تو خیال رکھیں کہ جو آپ کا اپنا میدا وہ خراب نہ ہونے پائے. وہ چیز کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے، یا جتنا مقدار آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. اگر آپ اس کی مقدار کو کراس کریں گے تو آپ یقیناً بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، ابھی فوری طور پہ یا تھوڑے دیر کے بعد. اکثر آپ دیکھتے ہیں جب شادیوں پہ کھانا کھاتے ہیں یا دعوتوں میں کھانا کھایا جاتا ہے، شادیاں ولیمے جو بھی ہو، پارٹیز وغیرہ، تو کھانا جب لیٹ کھا کے گھر واپس آتے ہیں تو صبح اٹھے تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور صبح ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور بعض اوقات تو یعنی کچھ لوگوں کا دل متلانے لگتا ہے طبیعت خراب کے ساتھ، یعنی ایک اسمیل کے ساتھ ڈکار آتے ہیں اور اسٹمک اپسیٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی کو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، کسی کو وامٹ، کسی کو نوزیا. اب صاف ظاہر ہے کہ کھانا زیادہ کھایا گیا، اور جتنی بیماری زیادہ کھانا کھانے سے آتی ہے اتنی بیماری بھوک سے نہیں آتی. بھوک سے انسان کی حفاظت نفس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں کہ ان روزوں میں انسان اپنے معدے کو خالی رکھے اور اپنے جگر کو بھی سکون دے، اس کے اندر مزید چیزیں نہ ڈال. جگر ہمارا ایک اسٹور کی مانند ہے. جیسے آپ گھر کی کوئی جو بھی فالتو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے اسٹور میں رکھ دیتے ہیں کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہاں رکھیں، چلیں ابھی اسٹور میں رکھیں، سمجھ آئے گی تو رکھ لیں گے. یا
بلک میں چیز لاتے ہیں, کبھی بار بار کون مارکیٹ جائے, سودا لے کر آئے, چلے سوکھا راشن جو ہے وہ آپ نے اسٹور میں سیٹ کر دیا اور پھر جب ضرورت ہوئی اس میں سے نکال کے استعمال کے لیے رکھ لیا. ایز اٹ از جو ہمارا لیور ہے, جگر ہمارا, ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں, مثلا روٹی ہے یا کچھ میٹھا ہو, کچھ بھی جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں وہ یعنی نشاستہ جو ہے وہ گلوکوز میں تبدیل ہو کر, میٹھے میں تبدیل ہو کر ہمارے جگر میں بیٹھ جاتا ہے. اب ہم سال بھر لیور کو بھرتے رہتے ہیں. دیکھیں ایک جو عام جوس ہے جو بازار سے ریڈی میڈ جوسز ملتے ہیں, مینگو ہو, ایپل ہو, کچھ بھی وٹ ایور, یا کولڈ ڈرنکس ہیں, پیپسی, کولا وغیرہ, سیون اپ, مرنڈا, جو بھی سافٹ ڈرنکس, اس کے علاوہ جتنی نشاستے والی یا ٹن پیک چیزیں ہیں, ٹن پیک آپ سمجھتے ہیں, جیسے یہی بوتلیں ٹن پیک میں بھی آتی ہیں, اور اسی طرح فوڈ بھی اب آنے لگ گئی ہے ہمارے ہاں بھی ٹن پیک میں, جس کے اندر مختلف کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں اس غذا کو محفوظ کرنے کے لیے. اور وہ کیا ہوتے ہیں, بیسیکلی ایک قسم کے پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں, یعنی کیڑے مار ادویات ہی اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں, جو کیڑے کو مار سکتی ہیں, جراثیم کو مار سکتی ہیں. کیا وہ کیمیکلز آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں دیں گے؟ تو ٹن پیک جیسے ٹونا فش ہے, کھولتے ہیں, کھا لیتے ہیں مثال کے طور پر. اسی طرح ابلے ہوئے چنے, ابلے ہوئے بینز, اسی طرح بنی بنائی ریڈی میڈ چیزیں. اب تو کھانے بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایئر ٹائٹ کر کے ٹن پیک کرا کے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں, ان کے اندر بھی کیمیکلز تو ڈالے جاتے ہیں. اچار وغیرہ میں بھی عام طور پہ تو نہیں, جو گھروں میں اچار تیار کیا جاتا ہے اس کا پریزرویٹو یا تو اس ونیگر ہوتا ہے یا پھر تیل ہوتا ہے, تیل کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے, تو وہ سیف ہے. لیکن جو بازار کے بنے ہوئے اچار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ پریزرویٹوز ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ. اسی طرح دودھ, دہی ہے, اور اب تو جیسے رنگین دہی بھی آنے لگے ہیں ہمارے ہاں, میٹھے دہی, جیسے ایپریکاٹ یوگرٹ ہے یا اسٹرابری یا اس طرح مختلف فلیورز کے ساتھ, جو کہ انتہائی مضر ہے. وہ کیا ہوتا ہے اس میں, اگر آپ غور کریں تو ایپریکاٹ یا اسٹرابری یا وٹ ایور کوئی بیریز وغیرہ کا جیم ہوتا ہے اس کے اندر, جیم, جو وہ بھی چینی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اصل میں جو چینی ہے یہ اس صدی کی پیداوار ہے, اس سے پہلے چینی کا کوئی تصور نہیں تھا دنیا میں. اور جب سے چینی آئی ہے اس وقت سے بیماریاں اور اسپیشلی کینسر بہت کامن ہو گئے. چینی جو ہے وہ آپ کو بیمار کرنے کا بہت بڑا سورس ہے. اگر آپ سے ہو سکے تو چینی کو گھروں سے نکال دیں, یہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا, آپ کی صحت بہت اچھی بحال. آپ آج کل کے موسم میں گھر جاتے ہیں, سکنجبین بنا کے پیتے ہیں لوگ, میٹھی لسی بنا کے پیتے ہیں, شربت بنا کے پیتے ہیں, کولڈ ڈرنکس پیتے اور پلاتے ہیں, اور اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن میں کتنے چمچ, یا شاید پاؤ, آدھا پاؤ کے قریب چینی ہمارے اندر جا رہی ہے, وہ کتنی نقصان دہ ہے. چینی کا ایک چمچ ایک ہفتے کے لیے بھی زیادہ ہے. اگر صحت کو بحال رکھنا ہے تو ایک چمچ ایک ہفتے میں بھی زیادہ ہے, وہ بھی نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ وہ جب ہمارے لیور میں, آپ دیکھتے ہیں لیور ڈیزیز کتنی کامن ہو گئی ہیں, یہ اس چینی کے بعد ہوئی ہیں. جب تک چینی نہیں تھی لوگ گڑ استعمال کر لیتے تھے, شکر استعمال کر لیتے تھے, اور ان کے ہاں پھر بھی اتنی بیماری, زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا تھوڑی بہت خارش نکل آنی یا تھوڑے پھنسیاں نکل آنی. لیکن لیور پرابلمس یا ہیپاٹائٹس وغیرہ یا لیور کرونک ڈیزیز یا کینسر اتنا زیادہ نہیں تھا. اب آپ دیکھتے ہیں جتنا زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئی ہیں, ویرائٹی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کو ہر چیز ہر جگہ اویلیبل ہے, اور اتنے ہی زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہاسپٹلس بھی اتنی تیزی سے بنتے چلے جا رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی مریض زیادہ ہیں اور ہاسپٹل پھر کم پڑ جاتے ہیں. کیونکہ ہماری فوڈ سب سے پہلی چیز, زندہ رہنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے, یا پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے. تیسری چیز ہے نیند پوری کرنا. ان تینوں چیزوں کو مناسب مقدار میں رکھیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. زیادہ سوئیں گے تو بھی کون ذہن ہو جائیں گے, اور زیادہ سوئیں گے, کیسے زیادہ سوئیں گے, آف کورس کہ رات کی نیند پوری کرنے کے بعد بھی اگر آپ صبح بھی سو رہے ہیں 10 بجے تک, کوئی 12 بجے تک, کوئی 2 بجے تک سو رہا ہے اگر ساری رات جاگنے کے بعد,
تو یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نحوست کا وقت، اور اس کی نیند جو ہے وہ منحوس اور خبیث نیند کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح کے کاموں میں برکت کی دعا فرمائی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کہ جو لوگ صبح کے وقت میں کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا معاش اور روزگار کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے یہ تمہاری دعا قبول کر لی۔ اب جو سو جاتا ہے اس کے سونے میں برکت کی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، یعنی گویا آپ یوں سمجھے کہ ہر صبح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے جو مقبول ہے، قبول ہو چکی ہے۔ اب ہم جو کام صبح کے وقت کریں گے اسی میں دعا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کے صبح کا آغاز کریں، کیونکہ سو جائیں گے تو سونے میں دعا ہو جائے گی، آئندہ اٹھنے کی توفیق ہی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ صبح میں سوتے ہیں وہ پھر اگر کبھی ان کو جاگنا پڑ جائے تو وہ عجیب ان کی حالت ہوتی ہے، وہ جاگ نہیں پاتے، تو یہ سراسر سنت کے خلاف ہیں ساری چیزیں۔ رات کو دیر سے دیر تک جاگنا، آپ کو یہ بھی شاید علم میں ہوگا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بلا وجہ عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا۔ کن کن چیزوں کے لیے اجازت ہے رات کو جاگنے کے لیے؟ یعنی اگر نماز آپ نے نہیں پڑھی تو نماز پڑھنے کے لیے، یا قرآن پاک کی تلاوت یا عبادت کے لیے آپ جاگ سکتے ہیں، یا اگر کسی کے ساتھ کوئی اہم مشورہ کرنا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی مشورہ ہے، تو تب آپ جاگ سکتے ہیں، یا اگر ہسبینڈ وائف کو آپس میں یعنی کوئی کام ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے اجازت نہیں جاگنے کی۔ ہاں جیسے کوئی بیمار ہے، اگر اس کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا ہے وہ ایک الگ وہ عذر ہے، عذر میں تو رخصت ہوتی ہے، لیکن بے مقصد جاگنا، رات کو بیٹھ کے گیمز کھیلنا اور چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور یہ سب چیزیں، یہ رات کو کرنے کے کام نہیں ہیں۔ آپ رات کو میکسیمم جیسے 10 بجے تک سونے کی کوشش کریں اور صبح فجر کے وقت اٹھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے قرآن، اپنی تلاوت، اذکار وغیرہ اپنی عبادات مکمل کر کے اشراق تک آپ فارغ ہوں، اس کے بعد آپ نے جو کرنا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کا آغاز ایک نئے انداز سے ہوگا، ایک برکت آپ محسوس کریں گے اس دن میں، ایک خاص سپورٹ اللہ کی طرف سے آپ محسوس، ایک ایسا پروٹوکول فیل کریں گے اس دن میں، جن دنوں میں آپ نے یعنی رات کو جلدی سو کے اور صبح اٹھ کے، اور یہ تمام کے تمام کام تسبیحات ہیں، اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت سے مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے اجر میں اضافے کا باعث بنتی، بلکہ یہ ساتھ ساتھ ہماری دنیا میں ہماری بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور ان اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے وہ اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اسٹرینتھن فیل کرتا ہے، اسٹرانگ فیل کرتا ہے۔ لیکن جب ہم صبح اللہ کو بھول کے سو جاتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، بعض اوقات نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، اذکار نہیں، تسبیحات نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ایک دل کے بوجھ کے ساتھ ہم دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان صبح فجر کے وقت تک سوتا رہتا ہے، مثلا رات کو دیر سے سوئے اور صبح فجر کا وقت ہوا نہیں اٹھا، فجر کا وقت ختم ہو گیا نہیں اٹھا، دیر سے اٹھا، ایک دن گزر گیا یہی روٹین، دوسرے دن بھی رہی، دوسرے دن بھی یہی کیا، نماز قضا ہو گئی اور وہ سوتا رہ گیا، پھر اگر 2 دن کے بعد 2 دن تک تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید تھوڑی رخصت دے دیتے ہیں بھول چوک سے، لیکن اگر تیسرے دن بھی وہ یہی اسی انداز سے اگر صبح کا آغاز کرے گا سوتے ہوئے اور نماز نہیں پڑھے گا، تو اس شخص کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو 3 دن تک اگر اپنی نماز قضا کرتا ہے
اور پھر اٹھ کر اپنے رب کے آگے نہیں جھکتا بلکہ سویا رہتا ہے، سویا پڑا رہتا ہے، تو وہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور وہ اپنے دن کا آغاز خباثت نفس کے ساتھ کرتا ہے، نفس کی خباثت کے ساتھ، یعنی ناپاکی نفس کے ساتھ، نفس یعنی کہ اس کا گویا دل بھی ناپاک ہو چکا ہوتا ہے اس پیشاب کی وجہ سے. لیکن نہ تو ہمیں شیطان نظر آتا ہے نہ ہمیں اس کا پیشاب نظر آتا ہے. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو یقیناً جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اور اگر اس پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ ہی درست ہے. شیطان کون ہے؟ شیاطین زیادہ تر جنوں میں سے، لیکن ان کی صحبت میں رہتے رہتے بعض اوقات انسانوں میں سے بھی شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے سے روکنے اور عبادت سے روکنے کے فریضے سر انجام دینے لگتے ہیں. سورہ جن قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں جنوں کا ذکر کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے پیدا کیا. اور اسی طرح قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یعنی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. جو بھی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ہم ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے آغاز کہاں ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے. جب ہم صحیح خوراک کھائیں گے تو ہماری صحت اچھی ہوگی، اس کو صحیح طور پہ کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے تو ہماری صحت بحال ہوگی. مائیں بچوں کو کیا کہتی ہیں، اسپیشلی لڑکوں کو، تھوڑا اور کھا لو، ایک روٹی اور کھا لو، تھوڑا سا اور کھا لو، کھلا 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 کے آخر وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یا پھر آف کورس کہ جو زیادہ کھانا ہے وہ اس کو بوجھل بوجھل رکھے گا، اس کو نیند بھی زیادہ آئے گی، تھکا تھکا بھی رہے گا، کیونکہ معدہ اتنا فل ہے، آخر اس کا وزن بھی تو اٹھانا پڑتا ہے جسم کو، اور وہ ہضم کرنے کے لیے انرجی بھی تو چاہیے، اتنا اندر اسٹاک کیا ہے کھانا. تو اس سب کے ساتھ انسان جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. سب سے پہلے لیور، اور لیور کے ساتھ ہی کڈنی کا بہت قریبی تعلق ہے، کیونکہ ساری جو نالیاں ہیں وہ جگر کے اندر سے گزرتے ہوئے دل کی طرف آتی ہیں اور دل سے پھر گردوں کی طرف جاتی ہیں، وہ ساری جگر سے ہی گزر رہی ہوتی ہے. تو جگر جو ہے مین سورس ہے. کہتے ہیں ہمارا لیور اتنا کام کرتا ہے جتنی 30 فیکٹریاں، یعنی 30 فیکٹریوں جتنا ہمارا ایک لیور کام کرتا ہے، جو رات کو 11 بجے سو جاتا ہے اور پھر 2 بجے اٹھتا ہے. 11 سے 2 بجے تک لیور کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اکثر لوگ کھانا 11 بجے 12 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، یا تو فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور یا پھر فجر سے تھوڑی دیر پہلے سو جاتے ہیں. انتہائی غلط طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں پھر انہی گھرانوں میں ہیپیٹائٹس، لیور ڈیزیز، اور جیسے لیور میں ورم ہو جانا، لیور کا سکڑ جانا، اور لیور کے کرونک ڈیزیز جس میں جگر جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار کینسر ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی جو کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں، جب دل چاہا کھا لیا، جب دل چاہا سو گیا، جانوروں کی طرح. کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی ادب آداب نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو یہ زیادہ نہ بھی پتا ہونا کہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، تو ان کے گھر کی جو ایک طور اطوار یا عادات ہوتی ہیں یا ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی ایک مہذب ہوتا ہے، ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے کہ اٹھنے کے کیا ٹائمنگز ہیں، سونے کے کیا ٹائمنگز ہیں، اور کھانے پینے کے کیا طور طریقے ہیں. سب مل کر بیٹھ کے کھائیں، اپنا بھوک رکھ کے کھائیں، تھوڑا ابھی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دینا چاہیے. اچھا پھر ہمیں ایک یہ بھی ہمارے ہاں مربت پائی جاتی ہے. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کھایا یا نہیں پیا تو وہ مائنڈ کرے گا، اور جو آنے والا ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے پہلے ضرور کچھ کھلایا پلایا جائے پھر کوئی بات کی جائے. تو لہٰذا ہمارے ہاں مہمان نوازی کا ایک عجیب ہی طریقہ ہے. اگر 10 گھروں میں بھی کسی کو جانا پڑا تو ہر گھر سے اس کو، جیسے شادی پہ اکثر بلاوے دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کیا شکایت کرتے ہیں کہ بس پیٹ کا برا حال، ہر جگہ کچھ نہ کچھ کھا کے پی کے حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے شام تک. کیونکہ جتنے گھروں میں گئے کسی نے بوتل پلا دی، کسی نے چائے پلا دی، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے کچھ کھلا دیا. اب وہ ہم بھی بہت بامربت ہے کہ کھا لیتے ہیں، کھلانے والے گھر والے بھی جو ہیں وہ بھی بڑے مہمان نواز ہیں، وہ بھی ضرور کھلاتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ کھانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طلب نہیں ہے تو اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں. اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو تو آپ کہہ دیجیے کہ مجھے نہیں کھانا یا میری طلب نہیں ہے، بلا وجہ کھانے کی کیا ضرورت ہے.
اور 2 کھانوں کے درمیان پراپر وقفہ بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک کے بعد دوسری چیز کھانا شروع کر دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی طور طریقے ہیں. آپ کے کھانے پینے کی کچھ عادات ہیں جو آپ نے اپنا ایک طریقہ رکھا کھانے پینے کا. ہم سب کو بھی اس سنت کو فالو کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے وہ تازہ کھانا کھاتے تھے. یعنی تازے سے مراد یہ کہ روٹی تو اگر باسی بھی ہوتی تو کھا لیتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں باسی روٹی کھائی جاتی ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن سالن آپ نے کبھی باسی نہیں کھایا. جبکہ ہمارے ہاں رات کا پکا ہوا سالن اکثر صبح ناشتے میں دیا جاتا ہے, ہوتا ہے نا, چاہے وہ مکھن کے ساتھ یا دہی کے ساتھ یا کچھ اور بھی ہو, ساتھ انڈا ہو, کچھ ہو. اگر سالن بھی ضرور ہوتا ہے رات کو پکا ہوا ہوتا ہے یا دن میں بھی پکا ہوا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی غذائیں کس طور انداز سے کھائیں, ان کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بے شمار بیماریوں سے آپ نجات پا لیں گے. بہت سی تھکن, سستی, کاہلی, کام کا نہ ہو سکنا, دماغ کا صحیح کام نہ کرنا, یادداشت کی کمزوری, اور جیسے کہتے ہیں نا ٹانگوں میں درد, کمر میں درد, پٹھوں میں درد, پٹھے تھکے ہوئے, زیادہ کھانا کھانے سے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے حدیث کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا, کسی نہ کسی صحابی نے سنا, اس کو لکھا یا اس کو آگے منتقل کیا, تو ایک چین کے ساتھ ہم تک وہ حدیث آتی ہے. ایک چیز ہے جو صحابہ کرام نے آبزرو کیا, دیکھا کہ آپ کیسے کھاتے ہیں, آپ نے کچھ فرمایا نہیں اس کے بارے میں, لیکن آپ کا وہ عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے کیسے کھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں پر جس نے بھی غور کیا اور آپ کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں جتنا بھی تحقیق کی, اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودھ اور مچھلی اکٹھے نہیں لیے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, کہتے کہاں لکھا ہے, کون سے سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ دودھ اور مچھلی نہیں لینی چاہیے. ہم آپ کو کوئی سائنٹیفک ریسرچ بھی نہیں بتا رہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لیکن آپ کی زندگی کا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے کبھی دودھ اور مچھلی کو اکٹھے نہیں کھایا. تو بہت سے صحابہ کرام ان کو دیکھتے ہوئے نہیں کھاتے تھے. اور ابھی یہ ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایک مچھلی ایسی ہے جس کے ساتھ اگر دودھ پی لیا جائے تو برس ہو جاتی ہے, برس کی بیماری ہو جاتی ہے, سفید نشان پڑ جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ مچھلی کھاتے ہوئے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کون سی مچھلی کھا رہے ہیں, یہ وہی مچھلی ہے یا کوئی اور. کتنے لوگ ہیں برس کا شکار ہوتے ہیں, وائٹ پیچز ہوتے ہیں جسم پہ, لیکوڈرما. تو برس جو ہے وہ ایک قسم کا وہ بدنما نشان پڑتے ہیں نا جسم کے اوپر. تو یہ زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتے ہیں, یا دودھ کے ساتھ کھٹی چیزوں کے استعمال سے, جیسے ونیگر اور دودھ یا لیمو کے ساتھ دودھ. اب ایک ہے پنیر جس میں لیمو ڈال کے یا کھٹائی ڈال کے پنیر بنا لیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا پانی گرا دیتے ہیں, وہ کھٹاس نکل جاتی ہے, دودھ پھٹ جاتا ہے, وہ نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ اس کا وہ پانی گرا دیا جاتا ہے, اس کو دھو لیا جاتا ہے, پنیر کو واش کر لیا جاتا ہے, تو صرف دودھ ہی رہ جاتا ہے, اس کے اندر کھٹاس نہیں رہتی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چیز کھائیں تو اس کے اندر کوئی کھٹاس نہیں ہوتی, حالانکہ لیمو یا ونیگر سے زیادہ تر بنایا جاتا ہے, وہ کھٹا نہیں ہوتا پنیر جو ہے. اچھا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودھ کے ساتھ کوئی کھٹی چیز بھی نہیں استعمال کی. یعنی کھٹی چیزیں جتنی بھی ہیں, سٹرس فیملی ہے ساری, کینو ہے, مالٹا ہے, کھٹے مالٹے جیسے ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ کھٹی چیز اسٹرابیری ہے. ہمارے یہاں کتنا اسٹرابیری شیک پیا جاتا ہے, اور اسی طرح اور کئی ایسی کھٹی چیزیں جو ہیں وہ دودھ کے ساتھ ملا کے استعمال کر لی جاتی ہیں. آپ نے کبھی کھٹی چیزوں کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کیا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا تھا تحفے کے طور پہ, اور اس سے یہ نصیحت کر کے بھیجی تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں تو تم ان کا علاج کرنا. 6 مہینے گزر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ماشاء اللہ, وہ پریشان ہو گیا, کہتے آپ تو بیمار ہی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو لوگ بہت جلدی جلدی بیمار ہوتے ہیں, ہماری پریکٹس رہتی ہے, اب ہم علاج کرتے ہیں لوگوں کا. آپ بیماری صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے, وہ بھی بیمار نہیں ہوتے.
لہٰذا اس نے کہا کہ میری تو صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا، یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا، میں کس کا علاج کروں؟ پریشان ہو گیا. 6 مہینے رہ کے اس نے جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، کیونکہ آپ لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، میں علاج کس کا کروں؟ لیکن یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا ہم کم کھانا کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں. زیادہ بولنے سے بھی تو سر میں درد ہوتا ہے نا، اور زیادہ باتیں کرنے سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، ان سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدبزگیاں، بدگمانیاں، وہ مسائل، اور پھر وہ سارٹ آؤٹ کرتے کرتے کتنے مشکلوں میں انسان پھنس جاتا ہے. یا گالم گلوچ ہو گئی خدا نخواستہ، ایسی بھی ایک جہالت کی بات ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کرے یا گالی گلوچ کرے، کہ شیطانی عمل ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جیسا عمل ہے. انسان ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرے، گالی گلوچ کرے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے. لیکن جب زبان کا بے جا استعمال ہوتا ہے تو یہ نوبت آ جاتی ہے. اس لیے زبان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے پینے کی عادات ہیں، دیکھیے سب سے پہلے مچھلی، دودھ، کھٹی چیز اور دودھ آپ نے کبھی استعمال نہیں کی. اسی طرح کبھی 2 گرم غذاؤں کو ایک ساتھ نہیں لیا. مثال کے طور پر گرم غذائیں کون سی ہیں؟ گوشت ہیں، ہر قسم کے سارے گرم ہوتے ہیں. اسی طرح انڈا بھی گرم تاثیر ہے، اور مثلا کھجور بھی گرم تاثیر ہے، انجیر گرم تاثیر ہے، اور آم جیسے گرم تاثیر ہے. پھلوں میں سے بھی کئی چیزیں ایسی ہیں گرم تاثیر، بینگن بھی گرم تاثیر ہے. اب 2 گرم چیزوں کو جمع نہیں کرتے تھے، ایک لے لیتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ اور، یعنی جیسے مثلا اگر گوشت ہے یا انڈا ہے، انڈا بھی معلوم نہیں کھایا بھی آپ نے یا نہیں، لیکن گوشت تو کھایا. اب گوشت کے ساتھ سبزی کو پسند کرتے تھے، ٹھنڈی ہوتی ہے سبزی اور زود ہضم ہوتی ہے، خاص طور پر چقندر اور کدو. آپ دیکھیں کدو کھا کے آپ کو کتنی پیاری نیند آتی ہے، کتنا دماغ کو سکون آتا ہے، معدے کو کتنا سکون آتا ہے، ہاضمہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے. جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی آپ ان کو کدو کھلا کے دیکھیں، چاہے کدو کا رائتا بنا کے دیں، چاہے کدو کسی بھی فارم میں دیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آہستہ آہستہ بھوک کھل جائے گی. اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں چپس کے پیکٹ ہاتھ میں، بچوں کے کولڈ ڈرنکس ان کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک، ایک ہاتھ سے چپس کھاتا ہے دوسرے ہاتھ سے وہ کولڈ ڈرنک پیتا ہے، میدا سارا بوجھل ہو جاتا ہے. اندر اتنی زیادہ شوگر جا چکی ہوتی ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر وہ گندا تیل جا چکا ہوتا ہے کہ وہ پھر سارا بلوٹنگ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. 2 سے 3 دن تک بھی بھوک صحیح نہیں لگتی. پھر آج کل یہ جو میگی نوڈلز ہیں، یہ مطلب کوئک ریمیڈیز آ گئی ہیں کہ بس 2 منٹ میں 5 منٹ میں ایک چیز تیار ہو گئی ہے اور آپ ایک ڈش کے طور پہ اس کو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر میگی نوڈلز ایک انسان اگر ایک پیکٹ کھا لیتا ہے تو وہ 3 دن تک آپ کے معدے اور آنتوں سے ہی نہیں نکل پاتا. اس میں اتنی لیس ہوتی ہے کہ جو اندر جا کے ساتھ ہی چپک جاتی ہے اور فنگس کرنے کا باعث بنتی ہے، یعنی آنتوں میں اور معدے میں فنگس کرنے کا باعث. فنگس آپ سمجھتے ہیں جیسے الی لگ جاتی ہے، ٹھیک، تو یہ فنگس کرتی ہے اندر، اور اسی سے آپ کو پتا فنگس سے ہی تو کینسر شروع ہوتے ہیں، اور فنگس سے ہی تو کتنی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، انفیکشس ڈیزیز شروع ہوتی ہیں. لیکن ہمیں پہلے تو اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی، اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، آہستہ آہستہ وہ فیملیئر ہو گئی، اس کے ساتھ اچھا لگنے لگا. اور اب وہ سارا، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، بچے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا پسند نہیں آتا. بڑے لوگ سبزی گوشت سالن روٹی کھا رہے ہیں تو بچے جو ہے نوڈلز بنا کے کھا رہے ہیں، یہ چپس تلے ہوئے رکھے ہیں پلیٹ میں، سب لوگ مل کے بھی کھا رہے ہیں. تو کیا ہے جی، اس کو کھانا نہیں پسند، یہ چپس کھا رہا ہے، یہ بسکٹ لے کے کھا رہا ہے، باقی کھانا کھا رہے ہیں تو بسکٹ کھا رہے ہیں. تو ہم نے اگر خود عمل نہیں کیا تو ہم بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ ان کی صحت کس چیز کے اندر ہے؟ آپ سوچیں، ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند بھی ہے بیمار ہونا، مثلا کہ آپ کو صحت بنانے کی شوق نہیں ہے، بیمار رہنے کا شوق ہے، آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جو بیمار ہے دوسروں پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ نہ تو اپنا کچھ کر سکتا ہے اپنے لیے، پانی پینے کے لیے محتاج ہے، کھانا بنانا تو چھوڑ دیں، کھانا کھانے کے لیے بھی محتاج ہو جاتا ہے بعض اوقات، بنانا اس نے کس کے لیے. لیکن ایک صحت مند ماں ایک صحت مند معاشرہ دیتی ہے، اور ایک صحت مند ماں جو ہے ایک صحت مند ماحول پیدا کرتی گھر کا.
بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے. ایک ماں کے کھانے پینے کی عادات درست ہوں گی اور ایک ماں کو جب یہ علم ہوگا کہ کھانا کیسا ہونا چاہیے, کھانا کس وقت دینا چاہیے, کتنی مقدار میں دینا چاہیے, آپ سوچیں کہ گھر میں کیوں نہ ایک اچھا خوشگوار ماحول ہوگا. آپ دیکھتے بچے آج کل چڑچڑے ہیں, کہتے بچہ بڑا غصہ آتا ہے, پتہ نہیں بہت ہی زیادہ پینک ہو جاتے ہیں بچے. ہمیں کوئی علاج بتائیں کہ بچوں کو غصہ کیوں آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہر چیز کا ایفیکٹ تو کھانے سے آتا ہے نا. آپ کی غذا اگر اچھی ہے تو آپ کی عادات بھی اچھی ہو جائیں گی, آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا, آپ کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ اچھا ہوگا, آپ کی شخصیت اچھی ہوگی. آپ کا کھانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, آپ کی فوڈ اچھی نہیں ہے, آپ مزاج خراب ہوگا, غصہ آئے گا, دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے, وقت بے وقت پہ آپ سو رہے ہیں, کوئی زندگی کا کوئی روٹین طریقہ نہیں ہے. تو ایسا انسان کس کے لیے ریسپیکٹ فل ہے جس کا کوئی طور طریقہ ہی نہیں ہے. یعنی جانور بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں,